عبس وتولى ان جاءه الاعمى انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم واخلاصهم. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا لوگوں تم پہ اللہ کی مدد آتی ہے اور رزق آتا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر کمزور انسان ہوتے ہیں. بدعوتہم و اخلاصہم، ان کی دعاؤں اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تمہیں مدد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. اللہ رب العزت نے مریضوں کا قرآن مجید میں خصوصی تذکرہ کیا، معذوروں کا قرآن مجید میں خصوصی تذکرہ کیا. بالخصوص اگر وہ مریض والدین ہوں، اگر وہ مریض بوڑھا باپ ہو، اگر وہ مریض بوڑھی ماں ہو، میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے ہر ڈاکٹر کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کے WHO کے ادارے کے ضمیر پہ دستک دینا چاہتا ہوں، میں حکومت اور سرکار کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے، سب کو عافیت نصیب فرمائے، دعا یہی کرتے رہنا چاہیے، اللہ بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے والدین کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، ہمارے پورے کے پورے معاشرے، ملک و وطن، محلے کو محفوظ فرما، ہماری مسجد کے نمازیوں کو محفوظ فرما، دوست احباب کو محفوظ فرما. اے اللہ تیرے اس گھر میں کھڑے ہو کے جمعے کے اس مبارک لمحے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما. لیکن اگر کسی گھر میں یہ آزمائش آ ہی جائے، بوڑھا باپ بیمار ہو، بوڑھی ماں بیمار ہو، معصوم بچہ بیمار ہو، معصوم بیٹی بیمار ہو، خوف کے تاجروں سے اور میڈیا پہ بیٹھ کے سارا دن خوف کے سائے پھیلانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں یہ سبق دو گے کہ باپ کے قریب نہ جاؤ، ماں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس بوڑھی ماں کو ہاتھ نہ لگاؤ، وہ بوڑھی ماں جو خود واش روم نہیں جا سکتی، اس کو مرنے تڑپنے کے لیے چھوڑ دو. وہ آواز دے بیٹا میری بات تو سنو، اور تم خوف کے مارے دور بھاگو. وہ 80-90 سال کا باپ بلائے بیٹا میرے پاس تو آؤ، اور تم خوف کے مارے دور بھاگو. وہ 2-4 سال کا معصوم بچہ وہ سسکیاں لے لے کے مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور تم خوف کے مارے دور بھاگ جاؤ. نہیں، یہاں خوف کے سائے نہیں چلیں گے، یہاں تقدیر پہ ایمان چلے گا، یہاں تقدیر پہ ایمان چلے گا، یہاں محبتوں کا امتحان چلے گا، یہاں وفاؤں کا درس چلے گا، یہاں معذوروں مریضوں کے حقوق چلیں گے، یہاں انسانیت کا سبق سکھایا جائے گا. دنیا اگر بھول گئی ہے تو بھول جائے، ہم منبر و محراب کے وارث ہیں، ہم علم نبوت کے وارث ہیں، ہم اللہ کے فضل سے قرآنی آیات کے وارث ہیں، ہم پیغمبر کی حدیثوں کے وارث ہیں، ہم ہیں جو انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھائیں گے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر یہاں بھی تم خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، موت سے کہاں تک بچ جاؤ گے؟ کب تک بچو گے؟ قلعے میں چھپ جاؤ گے؟ سرنگوں میں چلے جاؤ گے؟ دامنے کوہ میں پناہ لو گے؟ پہاڑوں کی غاروں میں چھپو گے؟ وہ لوگ بھی جنہوں نے اتنا احتیاط کیا کہ گھر سے باہر تک نہ نکلے، اللہ کا فیصلہ ہوا تو اس مرض کے اندر وہ بھی مبتلا ہو کے رہ گئے. اور برطانیہ کا وہ شہر اور ملک جہاں ہر بندہ پہلے ہی آئسولیٹ تھا اور ایک فلیٹ میں اکیلا بندہ رہ رہا تھا، ان کا کلچر ہی یہ تھا، وہ بھی دھڑا دھڑ موت کے منہ میں گئے. نہیں میرے بھائیوں، اگر وہ بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، میرے والدین آخرت میں انشاءاللہ جنتوں کی راہوں پہ روانہ ہو گئے، لیکن اس بیماری کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو یہی سوچتا رہا، خدا نہ خواستہ اس ماحول میں بھی
میری ماں کو کچھ ہوتا تو میں ان کو ویسے ہی تیل لگا لگا کے ہاتھوں سے مالش کرتا جیسے پہلے کرتا تھا، میں ان کے پاؤں ویسے ہی دباتا جیسے عام حالات میں دباتا تھا، میں ان کے سر کے پاس بیٹھ کے ویسے ہی ان کے سر کو دباتا جیسے عام حالات میں دباتا تھا۔ اور انشاءاللہ جب وہ مریض اور معذور میری اس محبت کو دیکھ کے کہتے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے میرا پورا گھرانہ محفوظ ہو جاتا۔